السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور آج میں آپ کی توجہ ایک بلوچستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کی طرف کرانا چاہتی ہوں. اس میں بہت سے بچوں کی جانیں گئی ہیں اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پنجاب میں بھی دھماکہ ہوا ہے اور وہاں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں. کل لاہور میں ایک پاکستانی کو شہید کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ دہشت گرد تھے، اور اس پہ پھر مودی نے ایک بہت ویڈیو جاری کیا اور بہت خوش ہو کے تالیاں بجا رہا تھا کہ یہ دیکھیے یہ دہشت گردوں کا ہم یہ حال کر رہے ہیں. اور ہندوستان کھلم کھلا ہمارے پانی کو وہ کر رہا ہے، پانی کی جارحیت کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس پہ بھی بات چیت کی کوشش کریں گے. شاید ملت سماجت کے لیے تیار اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. اس نے 10 مئی کو جب ہم نے ان کی اچھی پٹائی کی تھی تو انہوں نے جنگ رکوا دی. اس لیے ٹرمپ بیچ میں آ گیا. پہلے پاکستان نے بہت کوشش کی تھی کہ کوئی ملک ہندوستان کو باز رکھے، مگر کوئی تیار نہیں تھا. مگر جب ہندوستان کی اچھی پٹائی ہوئی 10 مئی کو تو پھر ٹرمپ نے آ کے خود اعلان کر دیا. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہم ٹرمپ کو اعلان کیسے کرنے دیتے ہیں. کیا وہ اس ملک کا اس کی کوئی عہدہ ہے اس کے پاس جو وہ پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیتا ہے؟ تو مگر اب ہندوستان اسی لیے اس نے یہ جنگ رکوائی ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بالکل ہاری ہوئی جنگ کو جیتے میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو ہے ایک آج میں نے ویڈیو دیکھی ایک بھارت کے کوئی کمانڈر کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب سارے پاکستان کے شہر ہمارے نشانے پہ ہیں. تو ایک طرف تو ہندوستان بالکل جارحیت کی تیاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف اگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے علاقے لیے ہیں اس 3-4 دن کی جنگ میں، کچھ ہندوستان کے علاقے اور کچھ مقبوضہ کشمیر کے 10 سے 12 کلومیٹر مقبوضہ کشمیر کے، اور 20 چوکیاں پہلے تو زیادہ سنی تھیں، اب پتہ نہیں کم کی کر دی گئی ہیں، یا مجھے نہیں پتا کہ 20 تھیں یا زیادہ تھیں. مگر اب کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بھی خالی کر دیں گے کیونکہ نارمل کی طرف حالات چلے جا رہے ہیں. اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ہماری حکومت کی سمجھ بوجھ پہ کہ اس طرح پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہندوستان اتنی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حالات نارمل کی طرف ہیں اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم علاقے خالی کر رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہم نے لیے تھے. ہندوستان کے علاقے بھی ہمیں خالی نہیں کرنا چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر کے تو علاقے جو ہیں وہ تو ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ. تو اگر ہم مطلب کوئی ملک کا علاقہ ہو تو وہ تو اور بات ہے، مگر یہ تو لائن آف وہ ہے، یہ تو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. جس طرح ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا تھا تو اگر ہم قبضہ کر لیں تو ہمیں خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اس کو بھی خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہندوستان کا موقف اس سے مضبوط ہوگا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہے، تو ہم بھی اس کو یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے علاقے ہم خالی کر رہے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے بھی علاقے خالی کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ پاکستان اور ہندوستان کی ڈی جی ایم اوز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ حالات نارمل کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے پاکستان کو پیچھے کی طرف آنا ہے. مگر ہندوستان ایک بھرپور جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ابھی بھی ہمارے یہاں دہشت گردی کرا رہا ہے. مگر پاکستان کی حکومت میں بالکل اتنی بھی وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں بلوچستان میں جو ہوا ہے اس پہ کچھ شور مچائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان ہمارے یہاں مستقل دہشت گردی کر رہا ہے، اور پنجاب میں بھی کر رہا ہے اور بلوچستان میں بھی کر رہا ہے اور ہر جگہ، اور پانی کی جارحیت کر رہا ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نارمل ہیں حالات اور ہم اپنے ان کے علاقے اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے خالی کر دیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہی ہم لوگوں کو پاکستان کی افواج نے سرخرو کیا تھا، مجھے لگتا ہے اتنا ہی ہمیں پاکستان کی حکومت مایوس کرنے میں، جیسا کہ ہمیشہ ہمیں مایوس کیا ہے، ایک بار پھر پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت، جیسا کہ ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے ایسے ہی موجودہ حکومت بھی ہمیں
مایوس کرنے پہ تلی ہوئی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ جنگ میں جیتتے ہیں وہ ہماری حکومتیں آ کے ان کو واپس دے دیتی ہیں ٹیبل ٹاک کے بہانے سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.